سہیل وڑائی صاحب، آپ کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے غدار کون، اور اگر میں غلط نہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ کتاب جو ہے یہ دراصل نواز شریف صاحب کی ایک طرح سے آپ نے داستان حیات پوری کی پوری قلم بند کر دیا، اور یہ اس زمانے میں لکھی گئی جب وہ سعودی عرب میں جلا وطنی کی زندگی گزار رہے تھے، اور اس کا سارا مسودہ جو ہے وہ ان کی منظوری سے ہی شائع ہوا. یہ میں صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ بالکل صحیح. اچھا، اب اگر اس کتاب میں وہی باتیں لکھی گئی ہیں جو کہ آپ نے اپنے کالم میں بھی لکھی ہیں، کہ نواز شریف صاحب بھی انہوں نے بھی بہت سی ایسی باتیں لکھی ہیں جو کہ اب آپ نے شہباز شریف صاحب کے حوالے سے لکھی ہیں، اور اس میں شہباز شریف صاحب کے ساتھ بھی آپ کی ملاقاتوں کا حال موجود ہے، اور اس کتاب کی کبھی تردید نہیں ہوئی، اس کتاب کی شریف فیملی کی طرف سے یا مسلم لیگ نون نے کبھی تردید نہیں کی. تو مجھے یہ بتائیں کہ اب کیا آپ کو عجیب سا نہیں لگ رہا کہ صرف آپ نے کالم لکھا ہے اور جو مسلم لیگ نون ہے وہ اس کا کنٹینٹ جو ہے وہ اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ نہیں، میرا یہ خیال ہے کہ انہیں پتہ ہے سب کو کہ یہ درست ہے بات. مسئلہ صرف یہ ہے کہ میرا یہ موقف ہے کہ مسلم لیگ نون کا شروع سے دو بیانیے رہے ہیں، اور ہر پولیٹیکل پارٹی کے دو بیانیے ہوتی ہیں. ایک بیانیہ ہوتا ہے عوام کی کنزمپشن کے لیے، ایک ہوتا ہے عملیت پسندی کا. ایک آپ باہر تقریر کر رہے ہوتے ہیں، وہ بالکل آپ صحیح جائز جذبے سے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب آپ حکومتی معاملات طے کر رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کو پرویز رشید کو بھی فارغ کرنا پڑتا ہے، آپ کو مشاہد اللہ کو بھی فارغ کرنا پڑتا ہے، آپ کو کمیشن بھی بنانے پڑتے ہیں، آپ کو ڈان کمیشن ڈان لیکس کے اوپر بھی بات کرنی پڑتی ہے. تو اب وہ عملیت پسندی تھی، اب وہ بیانیے سے تو میچ نہیں کرتی نا وہ چیزیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں بیانیے ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. آئیڈیل بیانیہ تو وہی ہے جو نواز شریف کا ہے، لیکن جس بیانیے پر وہ چلتے رہے وہ تو کچھ اور تھا، اور اب بھی یہی دونوں بیانیے وہ چلا رہے ہیں. شہباز شریف صاحب یہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے چلا جائے، وہ ملتے بھی ہیں، ان کا یہ بیانیہ بھی چل رہا ہے. نواز شریف صاحب کا وہی بیانیہ ہے. انہیں اقتدار تبھی ملے گا جب یہ دونوں بیانیے لے کے چلیں گے. پیپلز پارٹی بھی اسی طرح کرتی ہے، عمران خان صاحب بھی اسی طرح کرتے ہیں کہ بظاہر وہ سارا انہوں نے جو تھا وہ ڈی چوک پہ دھرنا دیا ہوا تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ جب دھرنا ختم کرنا تھا تو جنرل رحیل شریف سے ملاقات بھی ہوئی تھی. اب اس کو آپ کیا کہیں گے؟ تو یہ دونوں بیانیے پاکستان میں ایک حقیقت ہیں اور ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے. ہم بطور جرنلسٹ تو اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں. اب سیاسی آئیڈیلزم میں ظاہر ہے یہ بات تسلیم کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے، اور ہم ان کی یہ پوزیشن سمجھتے ہیں اور اپریشیٹ کرتے ہیں. اچھا، اب یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ عید کے بعد نواز شریف صاحب کو پاکستان واپس لانے کی کوشش کرے گی نیب کہہ رہی ہے جی کہ ہم ان کو ہر صورت میں واپس لے کے آئیں گے، نوٹس بھی دیا ہوا ہے، وہ پیش تو نہیں ہو رہے. کیا لگ رہا ہے کہ عید کے بعد نواز شریف صاحب کو پاکستان واپس لایا جا سکے گا؟ میرا نہیں خیال کہ کوئی سنجیدہ ایفرٹ نہ پی ٹی آئی کرے گی نہ نیب کرے گی، کیونکہ ریاست کے معاملات جو ہیں اس میں ہر ایک کو کمپرومائز کرنے پڑتے ہیں. آخر وہی بات جو ابھی آپ پوچھ رہے تھے گل صاحب سے کہ اگر اتنی ہی بات تھی تو پھر جانے کیوں دیا نواز شریف کو، پھر ان کو جیل میں ہی رکھتے. تو آخر کہیں نہ کہیں تو مجبوریاں تھیں، کوئی کمپرومائزز تھے جن کی وجہ سے ان کو جانے دیا. اور اب بھی اتنی دیر ہو گئی، ان کا ٹائم تو گزر چکا ہے، ابھی تک تو کوئی موو نہیں ہوئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح نواز شریف نے مشرف کے باہر جانے کو قبول کر لیا تھا، اسی طرح عمران خان نے بھی نواز شریف کے باہر جانے کو ایک طرح سے قبول کر لیا. لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ عید کے بعد شہباز شریف صاحب گرفتار ہو سکتے ہیں؟ شہباز شریف صاحب کو اس کا سیاسی فائدہ ہوگا اگر یہ ان کو گرفتار کریں گے، کیونکہ اس وقت اپوزیشن جو ہے کوئی بہت زیادہ موومنٹ نہیں دکھا پا رہی، اور یہ الٹیمیٹلی ان کا جو اکاؤنٹ ہے اس کے لیے نیگیٹو چیز ہے. وہ صرف اس چیز پہ اس وقت کاؤنٹ کر رہے ہیں تحریک انصاف کی غلطیوں پر، لیکن ہمیشہ حساب اچھا تب بنتا ہے جب وہ غلطیاں کر رہے ہیں اور آپ کچھ اچھا کر رہے ہو. آپ کچھ اچھا نہیں کر رہے، صرف ان کی غلطیوں پہ کاؤنٹ کر رہے ہیں، تو تبدیلی دور ہوتی جائے گی. اگر تبدیلی کو جلد لانا ہے تو شہباز شریف کو جیل اگر پی ٹی آئی جیل بھیجے گی اور سختیاں کرے گی تو ظاہر ہے اس کے خلاف لوگوں میں
اور جو ہے وہ ری ایکشن جو ہے وہ پیدا ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ فضا میں گرمی پیدا کرنا پی ٹی آئی کو سوٹ نہیں کرتا. شہباز گل صاحب آپ یہ بتائیں کہ اب اگر عید کے بعد بقول شیخ رشید صاحب کے اگر نیب ٹارزن بن جاتی ہے اور شہباز شریف صاحب کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، تو آج جو ان کے ساتھ نیب نے سوال جواب کیے ہیں جو کہ مریم اورنگزیب صاحبہ کی پریس کانفرنس کے ذریعے سامنے آئے، تو اس میں منی لانڈرنگ کا تو سوال ہی نہیں ہوا. ایسٹس بیانڈ مینس کی بات ہوئی ہے کہ جی یہ آپ کو جو جائیداد میں سے حصہ ملا ہے یہ بتائیں یہ کدھر سے آیا ہے، اور یہ آپ نے الیکشن میں جو اخراجات ہیں یہ کہاں سے لیے تھے. تو یہ سوال تو یہ نیب کا تو یہ مینڈیٹ نہیں ہے یہ سوال پوچھنا. میر صاحب بالکل میں اس کا جواب دیتا ہوں. پہلے میاں صاحب نے ایک دو پوائنٹ اٹھائے تھے، ان کا میں کوئکلی جواب دے دوں. بالکل کوئکلی. ایک تو انہوں نے کہا کہ فورن پالیسی جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہونی چاہیے، اور یہ میاں صاحب کا پوائنٹ آف ویو تھا. میں ان سے ڈس ایگری کرتا ہوں. فورن پالیسی پاکستان جیسا اسٹریٹجک ملک جس دن سے بنا ہے اس دن سے انڈیا ہمارے اوپر سوار ہوا ہے، وہ ہمیں ماننے کو تیار نہیں تھا. ایسی مشکل حالات میں آپ کی جو ڈیفنس فورسز ہیں ان کا جب تک انپٹ آپ کی فورن پالیسی میں نہیں ہوگا آپ کی فورن پالیسی کامیاب ہو ہی نہیں سکتی. اور میں یہ ریکارڈ پہ ہوں، کسی گورنمنٹ کو جوائن کرنے سے پہلے میں پاکستان تحریک انصاف کو شروع سے سپورٹ کرتا ہوں، لیکن گورنمنٹ تو اب آئی ہماری. میں یہ پہلے بھی دنیا ٹی وی کے ایک پروگرام میں اس پہ سیر اصل بات کر چکا ہوں کہ بینگ اے پروفیسر یہ میرا کنسیڈرڈ اوپینین ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں آپ کی آرمڈ فورسز کا پورا حق ہے فورن پالیسی میں انپٹ دینے کا، کیونکہ آپ کی فورن پالیسی اس کے بغیر بن ہی نہیں سکتی. درست پہلی بات. دوسری بات، انہوں نے ان الیکٹیبل لوگوں کی بات کہی. سب سے بڑی ان الیکٹیبل ان کی مریم نواز صاحبہ تھی. وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کے سب کچھ چلاتی تھی، سارے پروگرامز کو دیکھتی تھی، پریزیڈنٹ اوباما سے جا کے ملتی تھیں، وہ ڈونیشن لے رہی تھیں ایجوکیشن کے لیے. تو بات وہ کرنی چاہیے جو آپ نے خود نہ کی ہو. اور لیکن اتنے ان الیکٹڈ لوگ نہیں تھے. نہیں، وہ آپ اتنے اور اتنے بہت زیادہ ہیں. آپ اتنے اور اتنے کو گننے سے تو فرق نہیں پڑتا، کیونکہ پرائم منسٹر نے کسی آئین قانون کے تحت کیا نا. اگر تو کہیں آئین قانون توڑا ہے تو وہ بات کر دیں. کسی آئین قانون کے تحت کیا. آپ کی طرح انہوں نے اپنے کسی بیٹے کو، بھائی کو، بہن کو، پورے خاندان کو نہیں بٹھایا ہوا. یہ میں بات کر رہا ہوں. اچھا، اگلی بات ہم کرتے ہیں جو فورن پالیسی میں انہوں نے بات کی کہ ان کی فورن پالیسی تھی مڈل ایسٹ میں. دیکھیے کیا ہو رہا تھا. مڈل ایسٹ ہمارا دوسرا گھر تھا. 96% پاپولیشن 93% پاپولیشن فارنرز کی ہے یو اے ای میں، باقی ان کی لوکل ہے. آپ دیکھیے وہاں ہماری پاپولیشن کیا تھی، ہمارے لوگوں کے ویجز کیا تھے، اس کے بعد ہمارے ویجز کیا ہوئے. یورپ میں ہمارا کیا حال تھا، امریکہ میں ہمارا کیا حال تھا، اور سب سے زیادہ کشمیر کے ساتھ ہماری کیا پالیسی تھی. پہلی دفعہ بہت دیر کے بعد کوئی ہیڈ آف سٹیٹ بولا اور وہ عمران خان. میرے سوال کے جواب پہ آ جائیں. تو اب آتا ہوں میں آپ کے سوال کہ شہباز شریف صاحب پہ آپ کا اصل الزام یہ ہونا چاہیے کہ بھئی آپ نے لاہور میٹرو میں یا ملتان میٹرو میں آپ نے کرپشن کی. جی آپ نے کہا یا آپ نے منی لانڈرنگ کی. یہ تو پوچھ نہیں رہی نیب ان سے. جی دیکھیے منی لانڈرنگ کے بارے میں آلریڈی ان پہ چل رہی ہے انویسٹیگیشن، آپ کو پتا ہے. ان کے اوپر آلریڈی نیب کے پاس، کیونکہ ملٹیپل ان کے معاملات ہیں، نیب ایک آزاد ادارہ ہے، اس کا جواب آپ کو نیب دے گا. آپ نے میرے سے میرا انالیسس پوچھا، میں پوائنٹ آف ویو نہیں دے سکتا نیب کا کیونکہ نیب آزاد ہے. میں اپنا انالیسس دے سکتا ہوں کہ انہوں نے بہت سارے ڈیفرنٹ ان کے پاس کیسز ہیں، جیسے جیسے موقع آ رہا ہے وہ دے رہے ہیں. ایک اور بات، اگر نیب ہمارے انڈر ہو تو یہ سارے ضمانتوں میں تو نہ پھرے نا. ابھی سہیل وڑائچ صاحب ایک طرف سے ہمیں الزام دے رہے ہیں کہ وہ آپ کے ہوتے ہوئے باہر چلے گئے، دوسری طرف الزام ہے کہ ہم وکٹمائز کر رہے ہیں. پہلے ایک فیصلہ کر لیں کہ نیب ہمارے نیچے یا آزاد ہے. اگر ہمارے نیچے ہو، عمران خان کے نیچے ہو، اس لیے یہ سوال اس لیے اٹھتا ہے کہ شیخ رشید صاحب کو کیسے پتا ہے کہ عید کے بعد نیب ٹارزن بن جائے گی؟ ان کو جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں مجھے کیسے پتا، میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. مجھے یہ پتا ہے کہ نواز شریف صاحب کی انشاءاللہ اللہ انہیں صحت دے گا، ان کی کبھی کوئی سرجری نہیں ہوگی اگلے سال 2 سال میں. اللہ پاکستان آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ وہ پاکستان بھی نہیں آئیں گے. اچھا، نیب کوشش کرے گی اپنے طور پہ. آپ ان کو لا ہی نہیں سکتے. نہیں، یہ ایک الگ بات ہے. میں نے تو نہیں لانا نا، یہ ہماری گورنمنٹ. تو نیب ایک آزاد ادارہ، انہوں نے اپنا کام کرنا ہے، لیکن یہ انہوں نے انالیسس دیا صاحب نے انگلی کھڑی کر دی ہے. جی آپ کا وقت ضائع کیے بغیر صرف اتنا کہوں گا، آپ نے ایک وزیر ریلوے کا ذکر کر رہے ہیں، آپ آج کے وزیر داخلہ کا ذکر نہیں کر رہے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اگر نواز شریف بات مان لیتے تو نواز شریف 4تھی دفعہ وزیر اعظم ہوتے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، اگر کنٹینر خالی، سہیل وڑائچ صاحب نے ایک ذکر کیا تھا، میں صرف ان کی خدمت میں عرض کروں گا، خالی کنٹینر اگر ہم نہیں اٹھا سکتے، یا ہم بے بس تھے یا کوئی اٹھانے نہیں دیتا تھا. تیسری بات، ایک میں ایک چیز، اسی طرح فیض آباد موڑ کا جو دھرنا تھا وہ بھی سب کے علم میں ہے. اور اگر نواز شریف پاپولر ویو پہ یا عوام کی رائے، ایک منٹ یہاں پہ دیکھیں، جو ویسا برا نام نہ آئیے گا سر، کہ جہاں پہ کوئی چیز جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کا جواب نہیں دینا چاہتے تو وہاں پہ کوئی آپ کو روکتا تھا.
لیکن جو نومبر 2017 میں آپ نے ایک ایگزیکٹو آرڈر سے پاکستان کے تمام ٹی وی چینلز پر پابندی لگائی، اس کو اس وقت کی وزیر اطلاعات اور اس وقت کے وزیر اعظم نے اون کیا کہ یہ ہم نے لگائی ہے، تو وہاں تو آپ کو کسی نے نہیں روکا. نہیں میں آپ دیکھیں میر صاحب، اگر ہم سے غلطیاں نہیں کسی جگہ ہوئیں تو پھر آج آپ کو سوال کرنے کا موقع نہ ملتا. ٹھیک ہے، بات سیدھی سی ہے کہ انہوں نے اگر پرویز رشید کا ذکر کیا ہے، مشاہد اللہ کا ذکر کیا ہے، قربانی ان کی دی ہے بقول ان کے، تو اگر قربانی ہے تو ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں. میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ اداروں سے ہماری کوئی مسلح جنگ نہیں ہے، بالکل ہونے بھی نہیں اداروں چاہیے. سے ہمارے ادارے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ تمام ادارے اپنی ڈومین میں رہ کر اگر کام کریں گے تو اس میں پاکستان کی بھلائی ہے، اداروں کی بھی بھلائی ہے، اور ادارے اگر مضبوط ہوں گے ہمارے مسائل کم ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے. اب میں نے ایک بریک لینا ہے. آخری اگر اجازت دیں تو نیب کا ایک بار بار ذکر بڑا آ رہا ہے. اگر نیب 4 لوگوں کو گرفتار کر لے، انہوں نے طے کیا کیونکہ نیب ان کے آزاد ہے، نیب نے طے کر لیا ہے بنی گالہ میں بیٹھ کے کہ اگر 4 لوگوں کو شہباز شیخ، خاقان عباسی، ثناء اللہ اور جوید لطیف کو اگر عید کے بعد گرفتار کر لیتے ہیں تو ان کے پاکستان کی معیشت بھی ٹھیک ہو جائے گی. تمام مسائل آپ کو پتا چل گیا ہے کہ نیب آپ کو عید کے بعد طے کر چکے ہیں، یہ طے کر عید کے بعد آپ گرفتار ہو جائیں. چاروں کو آپ کو کیسے پتا چلا ہے؟ مجھے بھی کسی وزیر نہیں بتایا. شیخ رشید کو پتا چلا. یار یہ وزیروں کو بھی پتا چل جاتا ہے، اپوزیشن کو بھی پتا چل جاتا ہے. لیکن یہ تجزیہ ہے. اچھا، میں نے ایک بریک لینی تھی، لیکن میں بریک پہ جانے سے پہلے ایک بہت اہم مسئلہ ہے، کیونکہ میں نے ساری سیاسی گفتگو کی ہے. ایک بڑا ہی اہم مسئلہ ہے جو شہزاد ارباب صاحب ہیں، جو وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہیں، انہوں نے وزیر اعظم سے آج ایک بہت اہم معاملہ جو ہے اس کی منظوری لی ہے. اور یہ معاملہ یہ ہے کہ ایک پاکستان میں جو سی ایس ایس کا امتحان ہے، ایک اسپیشل سی ایس ایس کا خصوصی امتحان ہو رہا ہے اور اس کی منظوری لے لی گئی ہے، وزیر اعظم سے اس کی منظوری لے لی گئی ہے. کیا معاملہ ہے اس پہ بات کرتے ہیں شہزاد ارباب صاحب سے. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. جی شہزاد ارباب صاحب، یہ بتائیے کہ کیا یہ درست ہے کہ آپ نے وزیر اعظم کو ایک پرپوزل دیا ہے کہ ایک سی ایس ایس کا خصوصی امتحان ہونا چاہیے، اور اس یہ کیوں ہونا چاہیے اور یہ کب ہوگا؟ جی ہاں، یہ کچھ دنوں پہلے پرائم منسٹر سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ ضرور کریں. بیسیکلی مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے بیکورڈ ایریاز ہیں، جو لیس ڈیولپڈ ایریاز ہیں، ان کو ہم نے اوپر اٹھا کے لانا ہے. اور اس میں جو ہم نے لسٹ دیکھی تو ہمارے پاس کوئی 188 ویکنسیز ہیں جو کیریڈ ہوئی ہیں. سی ایس ایس کا ایگزام سال میں ایک دفعہ ہوتا ہے، تو لیکن ان کے جو سیٹس ہیں وہ کہیں اور نہیں جاتے، اسی کو کیری اور ہوتے ہیں. لیکن بلوچستان کا اگر اس وقت آپ دیکھیں تو تقریباً 49 سیٹس ان کے ویکنٹ ہیں. رورل سندھ کے 41 سیٹس ویکنٹ ہیں، کے پی کے 22 سیٹس ویکنٹ ہیں، اور فاٹا اور گلگت بلتستان کے 16 سیٹس ویکنٹ ہیں. اس طرح اکراس دا پروونسز مائنورٹیز اور ویمن کے کافی سیٹس ویکنٹ ہیں. یہ سارے ملا کے کوئی 128 سیٹس بنتے ہیں. تو پرائم منسٹر صاحب کا خیال تھا کہ اس کے لیے ہم ایک اسپیشل ایگزام دیں، اور وہ ہم نے اس کے تقریباً سارے جو تفصیلات ہیں وہ طے کر لی ہیں. چیئرمین پبلک سروس کمیشن کے ساتھ بھی میٹنگز ہو چکی ہیں، اور ہوپ فلی انشاءاللہ اگر یہ حالات کچھ بہتر ہوتے ہیں تو ہم نومبر دسمبر میں انشاءاللہ یہ ایگزام کرائیں گے. چلے آپ نومبر دسمبر میں ایگزام کرا رہے ہیں، لیکن بڑی تشویشناک بات ہے کہ بلوچستان کی 49 سیٹیں خالی ہیں، سندھ کی 41 سیٹیں خالی ہیں، خیبر پختونخوا کی 22 سیٹیں خالی ہیں. یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیوں خالی ہیں یہ سیٹیں؟ اس میں جو بتانے والی بات ہے نا میر صاحب، وہ یہ ہے کہ اگر آپ ٹرینڈ کو دیکھیں تو بلوچستان کی جو کیری اوور سیٹس تھے 2014 میں وہ 10 تھے، 2015 میں وہ 12 ہو گئے، 16 میں وہ 22 ہو گئے، اور 17 میں وہ 33 ہوئے، اور 2018 میں وہ 47 ہوئے. تو یہ جو ویکنٹ پوزیشن ہے وہ بڑھ رہی ہیں. دیٹ مینس دے آر ناٹ کیچنگ اپ. تو اس کی 2 وجہ ہو سکتی ہیں. یہ تو یہ کہ وہ ایگزامس کو پاس نہیں کرتی، دوسری بات یہ کہ وہ ایگزامس میں آ نہیں رہے. تو یہ میرے خیال میں یہ تشویش کی بات ہے. تو ہم نے کہا کہ اس کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے، اور اسی لیے ہم نے فیصلہ کیا گورنمنٹ نے کہ ہم اسپیشل ایگزام اس کے لیے انشاءاللہ کریں گے. بہت بہت شکریہ شہزاد ارباب صاحب. اب یہ جو میں نے یہ بات اس لیے کی ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ پاکستان میں صرف یہ مسئلہ نہیں ہے کہ شہباز شریف صاحب نے گرفتار ہونا یا نہیں ہونا، اور عمران خان صاحب جو ہیں ان کا لاک ڈاؤن کا کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ صحیح ہے غلط. اصل مسئلے یہ ہیں بلوچستان پاکستان کا اہم ترین صوبہ
اس میں 49 سیٹیں جو ہیں وہ خالی ہیں, سی ایس ایس کے کینڈیڈیٹ ہی نہیں جا رہے. سندھ کی 41 سیٹیں خالی ہیں, خیبر پختونخوا 22 سیٹیں خالی ہیں. اس طرف ہم توجہ نہیں دیتے. وقفے کے بعد تھوڑا سا ٹائم ہوگا اس پہ بات کریں گے, وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں.